لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انسان کی زندگی میں ختم ہوتی ہے، وہ تعلق ہے جو اللہ اور انسان کے درمیان قائم ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ تمہارے درمیان موجود ہوں۔ ان بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری شرک اصغر ہے، اسی عمل کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ہماری زندگی کے سارے اعمال دکھاوے پر مبنی ہیں، اور جب سے یہ سوشل میڈیا کی بیماری آ گئی ہے تو ہماری پوری زندگی بس اسی کے گرد ہی چکر لگا رہی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے تھا، اور آپ اس کام کرتے ہوئے آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ وہ کام آپ کر تو رہے، لیکن آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ دکھاوا انسان کے اور اس کے رب کے درمیان ایک پردہ بن جاتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخوف ما اخاف علیکم، وہ چیزیں جن کے بارے میں تم پر خوف رکھتا ہوں کہ تمہارے درمیان وہ چیزیں پیدا نہ ہو جائیں اور تمہیں نقصان نہ دے دیں، ان چیزوں میں سے جو مجھے خوف ہے کہ تم میں پیدا ہو جائیں گی اور تمہیں نقصان دے گی، سب سے زیادہ خوف مجھے شرک اصغر کے بارے میں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بیماریاں جو میں نہیں چاہتا کہ تمہارے درمیان موجود ہوں، ان بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری شرک اصغر ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ قال الریاء، آپ نے فرمایا دکھلاوا کرنا، شو آف کرنا، دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا۔ تو یہ شرک اصغر سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے تعبیر فرمایا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہماری پوری زندگی اسی عمل کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ہماری زندگی کے سارے اعمال دکھاوے پر مبنی ہیں، اور جب سے یہ سوشل میڈیا کی بیماری آ گئی ہے تو ہماری پوری زندگی بس اسی کے گرد ہی چکر لگا رہی ہے۔ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو دکھاوے سے خالی ہو۔ دکھاوے کی کیا تعریف ہے؟ سب سے آسان علماء نے جو تعریف کی، حضرت جنید بغدادی، بڑے عالم بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، تصوف کے امام بھی ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ریا، دکھاوا یہ ہے کہ وہ کام جو آپ کو اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا، آپ لوگوں کے لیے کرنے لگے۔ وہ کام جو آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے تھا، اور آپ اس کام کرتے ہوئے آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ میرا رب راضی ہو جائے، وہ کام آپ کر تو رہے، لیکن آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو فرمایا پھر یہ دکھاوا ہے، اور یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے شرک کہا ہے، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس نے انسان کی ساری زندگی کو تباہ کر دیا ہے، پوری زندگی کو تباہ کر دیا ہے۔ کیونکہ جب انسان دکھاوے کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور دکھاوا یہ ہے کہ انسان لوگوں کی سوچ اور فکر کو سامنے رکھ کر، یا لوگوں کی مدح اور ثنا، یعنی لوگ میری تعریف کرے یا لوگ مجھے برا نہ سمجھے، یا لوگ میرے بارے میں منفی تصورات قائم نہ کرے، اس طرح کے کسی کام میں مبتلا ہو جانا، یہ شرک ہے، یہ ریا ہے، دکھاوا ہے۔ اور اس دکھاوے کی وجہ سے جو چیز سب سے پہلے انسان کی زندگی میں ختم ہوتی ہے، وہ تعلق ہے جو اللہ اور انسان کے درمیان قائم ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انسان جب نیت خالص کر کے اور اپنے رب کی طرف توجہ کر کے کوئی عمل کرتا ہے، ایک روحانی سلسلہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان قائم ہو جاتا ہے۔ آپ اطمینان محسوس کرتے ہیں، سکون محسوس کرتے ہیں، آپ کوئی عمل کرتے ہیں، آپ کے دل میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی سکون نازل ہو رہا ہے۔ لیکن جب انسان دکھاوا کرنے لگے، شیخ المشائخ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب انسان دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرنے لگتا ہے
تو سب سے پہلے یہ دکھاوا انسان کے اور اس کے رب کے درمیان ایک پردہ بن جاتا ہے، پھر یہ ایک رکاوٹ بن جاتی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو توجہ اور جو فکر اور جو سوچ یہ تھی کہ میں اللہ کو راضی کروں، وہ اللہ سے اپنی نظروں کو ہٹا کر لوگوں کی اور مخلوق کی طرف، پھر وہ یہ سوچتا ہے میرا پڑوسی کیا کہے گا، پھر وہ یہ سوچتا ہے میرا باس کیا کہے گا، پھر وہ یہ سوچتا ہے لوگ میرے بارے میں کوئی کیا باتیں کر رہے ہیں، کوئی اچھائی کی باتیں کر رہے ہیں، برائی کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انسان میں کب پیدا ہوتی ہیں کہ وہ رب سے ہٹ کر مخلوق کی سوچنے لگتا ہے، جب وہ دکھاوے کے لیے عمل کرنے لگتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں دکھاوا ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر 3 وبال، 3 امراض یا 3 خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور فرمایا یہ خامیاں ایسی ہیں کہ پھر وہ انسان کے دین کو تباہ کر دیتی ہیں۔